السلام علیکم لسنرز، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کر رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. شکریہ. شاہ کیا سوچ رہے ہیں؟ آلین جو ابتہاج کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے سینے کے بالوں سے میں انگلیاں چلا رہی تھی. ابتہاج کی خاموشی پر اس سے استفسار کیا. آلین، میں ہماری بیٹی کو ایکٹریس نہیں بننے دوں گا. میں اس کو اس دنیا کی گندی نظروں سے چھپا کے رکھوں گا. تم دیکھنا میری بیٹی کا نصیب بہت بلند ہوگا. ابتہاج شاہ اپنی روح میں بول رہا تھا اور آلین کا یعنی اسے دیکھ رہی تھی. شاہ، اگر ہمارا بیٹا ہوا تو؟ آلین اور ابتہاج کا دلچسپ کام اپنا فیوچر پلاننگ کرنا تھا. آلین، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہوگی، بالکل تمہاری طرح خوبصورت. ابتہاج کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے محبت تھی. میرا بیٹا ہوگا آپ کی طرح ہاٹ. آلین نے ابتہاج کو آنکھ دبا کر کہا اور اس کے بعد پہ ابتہاج کا کہکہا نکلا تھا. ہاں سیریسلی، میرا جتنا ہاٹ نہیں ہو سکتا وہ علی. ابتہاج نے آلین کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. جی نہیں، وہ آپ ہی کی طرح ہوگا، آلین نے ضدی انداز میں کہا تھا. ابتہاج شاہ میچ لیس انسان ہے، اس دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں ہے علی. ابتہاج نے محبت سے علی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. علی بھی مسکرا اٹھی تھی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کتنی ہی دیر اپنے مستقبل کے حسین خواب دیکھتے رہے. سائمہ اور واسق کا بیٹا پیدا ہوا تھا. وہ ہبو ابتہاج کی کاربن کاپی تھا. علی نے اس معصوم بچے کو دیکھ کر خوشی سے اسے گود میں لیے بیٹھی. جب زاوق منہ بسوڑتا اس سے بچے کو چھیننے لگا تھا. زاوی سائی، واٹ از دس بیہیویئر؟ علی نے زاوق کی جانب حیرت سے دیکھتے سوال کیا تھا. یو آر مائن، دس پلیس از مائن. وہ آلین کی گود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. ابتہاج شاہ نے آلین کی گود سے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. وہ واقعی ابتہاج شاہ کی طرح کیوٹ اور پیارا تھا. ابتہاج بے ساختہ اس کے گال پر جھکا تھا. اماں صحیح، اس کا کیا نام رکھیں گے؟ واسق شاہ نے پیار سے سائمہ کی طرف دیکھتے اماں صحیح سے پوچھا تھا. عزائم واسق شاہ. ابتہاج شاہ نے اماں صحیح سے پہلے واسق کے سوال کا جواب دیا تھا. عزائم بہت پیارا نام ہے. سب سے پہلے آلین کی چہکتی آواز آئی جسے سن کر زاوق نے منہ بسوڑتے کہا تھا. زاوق زیادہ پیارا نام ہے. زاوق کے چہرے میں جیلسی کا عنصر تھا جسے آلین نے محسوس کیا تھا. کیا وہ زاوق کو لے کر ہسپتال کے روم سے باہر نکلی اور اب ایک بینچ پہ بیٹھی زاوق کو سمجھانے لگی. زاوی سائی، یہ کیا بیہیویئر ہے؟ اب اگر اس بیبی کو دیکھ کر اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. آلین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. آپ عزائم سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، زاوق نے روتے ہوئے کہا تھا، جس پہ آلین کے دل کو ایک ٹوکا لگا. وہ زاوق کو گلے لگاتے بولی. آنی، اس دنیا میں چاچو کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہیں زاوی سائی. چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بات آپ کبھی مت بھولنا. آپ آنی کے جینے کی وجہ ہو، آنی کا سب کچھ. ابتہاج شاہ کے بعد زاوق حیدر ہے. یہ کہتے ہی وہ رو پڑی. ابتہاج شاہ دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا. ابھی سے چھوٹے سائی کی جیلس پیک پر ہے. جب انود آئے گی تو آپ کے لاڈلے چمچے نے پتہ نہیں کیا کارنامے کرنے ہیں. ابتہاج شاہ نے آلین کو چھیڑتے کہا تھا. یہ انود کون ہے؟ زاوق نے پہلے سوال کیا. انود میری بیٹی. ابتہاج کے لب آہستہ سے ہلے، جن کو سوائے آلین کے کوئی نہیں سمجھ سکا تھا. آج شاہ حویلی میں خوب رونق لگے گی. تمام ملازم دوڑ کر کام کر رہے تھے کیونکہ اس گھر کے دوسرے پوتے عزائم واسق شاہ کا عقیقہ تھا. ابتہاج ہر وقت اس بچے کو گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا. اماں صحیح اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی. شام کے وقت تمام مہمانوں نے آنا شروع کیا. آلین کی آنی ریڈ ڈریس میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی اور زاوق اور سائمہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. جب سائمہ نے اسے عزائم کا فیڈر لانے کو کہا تو آلین نے سر ہلاتی سائمہ کے کمرے میں گئی. جب واسق شاہ کو شرٹ لیس دیکھ کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. ارے علی، تم کچھ چاہیے تھا؟ واسق شاہ نے علی کو ڈریسنگ مرر سے دیکھتے استفسار کیا تھا. ہاں، وہ مجھے عزائم کا فیڈر لینا تھا، علی نے جھجکتے ہوئے کہا تھا. او صحیح، یہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، واسق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب آلین اس کے پاس سے گزرتی فیڈر اٹھانے لگی. آلین جیسے ہی فیڈر اٹھا کر مڑی، کسی چیز سے ٹکر لگنے سے وہ گری تھی. جب واسق نے اس کو آگے بڑھتے تھام لیا تھا. واسق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سہارا دیا. جب علی کا پاؤں ایک بار پھر فرش پر گرے، آئل پر سلپ ہوا اور وہ بیڈ پر جا گری تھی. واسق بھی بیلنس قائم نہ رکھ سکا تھا اور آلین کے اوپر جا گرا تھا. زامیہ،
جو کہ ابتہاج کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنا شیطانی دماغ استعمال کرتی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اتنا بڑا گناہ! سامیہ شاہ چیخ رہی تھی۔ ابتہاج جو اس کی طرف کال سننے کی نیت سے آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کے شاکڈ ہو گیا۔ اس کی محبت اس کے بھائی کے بیڈ پر اور اس کے بھائی کے نیچے لیٹی تھی۔ یہ منظر ابتہاج شاہ کے دل کی دنیا تہ و بالا کر چکا تھا۔ وہ اسٹل سا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ زامیہ کی چیخو پکار پر کمرے کی طرف آئے، تب تک آلین اور واصف خود کو سنبھال چکے تھے۔ کہا، کیا ہوا زامیہ؟ تم شور کیوں کر رہی ہو؟ حیدر شاہ نے سوال کیا۔ حیدر بھائی، یہ واصف اور آلین کمرے میں بدکاری کر رہے تھے۔ اف اللہ، میرے تو دل کانپ رہا ہے۔ ایسے بدکار لوگ! اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ بدکاری! سامیہ شاہ بول رہی تھی جب واصف شاہ اس پر الزام پر چیخ اٹھے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم زامیہ؟ اماں صحیح، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی بکواس کر رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں میں سائمہ سے محبت کرتا ہوں۔ واصف شاہ کی بات پر ٹوکتے ہوئے سائمہ کے والد بولے تھے۔ محبت تو یہ ایکٹریس بھی تمہارے بھائی سے کرتی ہے، یہ مگر منہ ہر لڑکے کے ساتھ کالا کرتی آئی ہے۔ یہ جسم کی ہوس ہے۔ یہ لڑکی محبت کسی سے کرتی ہے، نکاح کسی سے کرتی ہے، مگر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہی شوہر کے بھائی کے بستر کو گرم کر رہی ہے۔ سائمہ کے والد بے دردی سے بول اٹھے تھے، جبکہ آلین کی نظر ابتہاج کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو وہ بے یقین سا کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ آلین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ابتہاج کی طرف بڑھی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شاہ، میرا یقین کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے بے وفائی کا سوچ نہیں سکتی۔ آلین ابتہاج کو یقین دلاتے کہا تھا۔ ابتہاج نے اپنے گال سے آلین کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ بے یقین سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اماں صحیح، میرا یقین کرے، سب جھوٹ ہے۔ واصف شاہ کی حالت بھی کم و پیش ایسی ہی تھی۔ اسے اپنے لاڈلے بھائی کی بیوی کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ یہ بات واصف شاہ کے حواس سلب کر چکی تھی۔ آلین کے آنے کے گھر کے افراد خاموش تماشائی بھرنے کھڑے تھے۔ وہ سب شوق تھے جب آلین کی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاہ صحیح، میں فقط آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میرے جسم پر، میری روح پر، میرے دل پر فقط آپ کا حق ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں۔ آلین نے روتے ہوئے کہا، جب اماں صحیح نے سب کی طرف دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اگر تم سچی ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھو گی، تب ہی ہم مانیں گے۔ اماں صحیح نے حکم دیا۔ ابتہاج شاہ کی پہلی بار گویا ہوا تھا۔ اماں صحیح، آلین قرآن پر ہاتھ نہیں رکھے گی۔ اس مقدس کتاب کو قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ میں آلین کو اس کی تمام خامی سمیت قبول کر چکا ہوں۔ پلیز اب اس ٹاپک کو کلوز کریں۔ ابتہاج شاہ کی بات پر آلین نے سر اٹھا کے اسے مشکور نظروں سے دیکھا۔ جب وہ اسے اگنور کرتا آلین کے والد سے مخاطب ہوا تھا۔ میں 2 دن بعد بارات لے آؤں گا۔ ابتہاج شاہ کی بات سن کر انہوں نے سر ہلایا اور غصے سے آلین کا ہاتھ تھامتے وہاں سے اسے لے کر چلے گئے۔ گھر آتے ہی آلین کے پاپا نے پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم اتنی گندی حرکت کر سکتی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آلی، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ آلین کو کمرے میں قید کر چکے تھے۔ دوسری جانب اماں صاحب نے واصف شاہ کو گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ انہیں ایک بار بھی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ واصف کی بیوی سائمہ نے آلین اور واصف کی صفائی پیش کی، مگر اس کے باوجود کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ واصف شاہ، سائمہ ملک اور اس کے 7 دن کے بیٹے عزائم شاہ کو حویلی سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ زامیہ شاہ، جو آلین کا کردار مشکوک کرنے کے بعد بھی اسے ابتہاج سے الگ نہ کر سکنے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں آتے ہی ہر چیز کو توڑ پھوڑ چکی تھی۔ جب اس کے والد نے کمرے میں آتے اسے سہارا دیا اور اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی، وہ دونوں باپ بیٹی ایک اور پلان تیار کر چکے تھے جو آلین اور ابتہاج کے رشتے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا تھا۔ ابتہاج شاہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج جو ہوا وہ اسے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا، جبکہ دماغ بار بار اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا دماغ بار بار اس منظر کو یاد کرتا تھا۔ آلین نے جب اللہ کو گواہ بنایا تو ابتہاج نے اس کی گواہی پر ایمان لاتے اس پہ اعتبار کیا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور اس سے عشق کے مراحل طے کر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ آلین کو یہاں سے بہت دور لے جائے گا۔ وہ تمام منفی خیالات جھٹکتا اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ آج ابتہاج اور آلین کی رخصتی ہونا تھی۔ حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے تمام رسمیں کینسل کر دی گئی تھی۔ اس نے ہر چیز اپنی پسند سے آلین کے لیے خرید تھی۔ اماں صاحب نے اس کی شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آلین پر اب اعتبار کرنا بیوقوفی گردانتی تھی۔
حیدر شاہ نے اما سائی کے فیصلے سے خلاف جاتے ابتہاج کا ساتھ دیا تو اما سائی کو بھی چاروں نہ چار بارات لے کے جانا پڑا۔ بارات کیانی مینشن پہنچ چکی تھی۔ کیانی مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آخرکار علین کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کے ہائی پروفائل سٹیٹس کی وجہ سے میڈیا بھی اس شادی کو ہائی لائٹ کرنے آیا تھا۔ دوسری جانب علین کیانی جو کہ پارلر جا رہی تھی، علین جو کہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہ تھا۔ ابتہاج نے اسے یقین کی مہر سونپی تھی، مگر ایک خوف علین کے چہرے کی رونق چھین چکا تھا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کی گاڑی کو بیچ رستے میں روک لیا گیا تھا۔ علین سوچوں سے باہر نکلتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھی جب کچھ لوگ اس کی گاڑی میں موجود ڈرائیور اور گارڈ کو خوب زد و کوب کرنے لگے۔ علین کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی جب کسی نے اس کو پیچھے سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں پھینکا۔ علین مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ابتہاج شاہ جو کہ اسٹیج پر بیٹھا علین کا منتظر تھا، بار بار اپنی نظر رسٹ واچ پر ڈالے ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھا۔ تمام مہمان جمع ہو چکے تھے جب علین کے والد پریشان حال اندر پہنچے۔ ان کا رنگ فقط ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے انکل؟ ابتہاج شاہ اسٹیج سے اٹھتے ہوئے ان کے پاس اور سوال کیا۔ ابتہاج شاہ وہ کانپتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا علین کو کیانی صاحب؟ ابتہاج نے ڈرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ علین پارلر نہیں پہنچی، وہ ہمارے منہ پر کالک مل کے بھاگ گئی۔ علین کے چچا کے الفاظ ابتہاج شاہ پر قیامت بن کے ٹوٹے تھے۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، علین مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ابتہاج شاہ دیوانوں کی طرح سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے آواز کام کرنا بند ہو چکے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اما سعید کیانی صاحب کو باتیں سنا کر بارات واپس لے جا چکی تھی۔ شام تک یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ کیانی صاحب کے مخالفین نے اس خبر کو اپنے مفاد کی خاطر خوب اچھالا۔ دوسری طرف ابتہاج شاہ سیدھا کمرے میں پہنچا اور اس کمرے کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس نے تمام ڈیکوریشن علی کی پسند کے مطابق کی تھی، مگر اس کی علی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اسے رسوا کیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ابتہاج شاہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غصے میں سارے کمرے کی ڈیکوریشن اکھاڑ پھینکی۔ ایک جنون تھا، ایک غصہ تھا اس کے اندر جو ساری دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ اما سائی نے آگے بڑھتے اسے ہمت دی، مگر ابتہاج شاہ تو ٹوٹ چکا تھا، بکھر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے ہر قدم اسے پروٹیکٹ کیا، اس نے سالار کے ساتھ افیئر چلایا، میں نے معاف کر دیا، اس نے میرے بھائی کے ساتھ تعلق بنائے، میں نے اسے پھر بھی اپنا لیا۔ وہ مجھے شادی کے دن چھوڑ کے چلی گئی اما سائیں، وہ میری محبت کے مجرم نکلی، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابتہاج شاہ رو رہا تھا اور وہ خود کو بے دردی سے نوچ رہا تھا۔ اس رات پہلی بار ابتہاج شاہ نے شراب جیسی حرام چیز کو منہ لگایا تھا۔ دوسری جانب علین کیانی کو اغوا کر کے ایک کوٹھے پر لایا گیا تھا جہاں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ وہ التجا کرتی رہی کہ اسے یہاں سے نکالا جائے، مگر اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ 2 دن تک علین کو اس کوٹھے میں رکھا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ دوسری جانب علین کے بابا اسے ڈھونڈنے کے لیے پولیس کو حرکت میں لا چکے تھے، مگر علین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بابا کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کسی کوٹھے میں دن رات تشدد کا نشانہ بنائی جا رہی ہوگی۔ ابتہاج شاہ ٹوٹی بکھری حالت میں 2 دن سے کمرے میں خود کو قید کر چکا تھا۔ اما سائی کے فورس کرنے پر وہ کمرے سے باہر نکلا اور ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا۔ ان کا ذہن علین کی طرف تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بے وفا کو بھول نہیں پا رہا تھا اور اس کی خیریت کی دعائیں کی تھی، مگر کچھ دعائیں آسمان و زمین کے درمیان لٹک کر رہ جاتی ہیں، کچھ دعائیں قبولیت کی معراج پر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، صبح اٹھتے ہی سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنی علی کے ساتھ ایک دنیا بنائے گا جہاں اس کی علی ہوگی اور کوئی دکھ اور تکلیف نہ آئے، مگر افسوس وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک تلخ کڑوی حقیقت۔ جس رات علی شادی ہال میں نہیں پہنچی، اس سے اگلی صبح ابتہاج نے سالار کو کال کر دی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل 2 دن سے بند تھا۔ ابتہاج کو لگا علین اس کے ساتھ ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ علین کو اس کے تمام دوستوں کے گھر سے اور تمام ہوٹل سے ڈھونڈ چکا تھا، مگر علین کیانی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ آخرکار ابتہاج نے مان لیا کہ علین اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا جب زامیہ شاہ اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ ابتہاج نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور صوفے سے اٹھنے لگا جب اس کا ملازم اندر آیا۔ شاہ صاحب باہر چلے جلدی سے، وہ کانپ رہا تھا۔ ابتہاج شاہ اس کے پیچھے جیسے ہی مین گیٹ پہ پہنچا،
اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی علین کیانی کو نشے میں دودھ کوئی پھینک کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابتہاج شاہ اس تک پہنچتا، میڈیا کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ سامیہ شاہ مکروہ ہنسی ہنسنے اس منظر کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے ساتھ ہی علین کو ابتہاج شاہ کے گھر کے سامنے پھینکنے کا حکم دیا تھا اور اب وہ ابتہاج شاہ کے چہرے کے تاثرات انجوائے کر رہی تھی۔ 7 سالہ زاوق حیدر اپنی آنی کو اس حالت میں دیکھ کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیکٹ اتار کر علین کے چہرے کو کور کیا تھا۔ علین کی آنی جو کہ نشے میں دھت تھی، کچھ سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی، مگر اس کے دھندلے ہوتے ہی ذہن میں زاوق کا یہ عمل نقش ہو چکا تھا۔ چاچو پلیز ہیلپ مائی آنی۔ زاوق روتا ابتہاج کی طرف التجا کرتے بڑھا، مگر ابتہاج اس کو اگنور کرنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ بات زاوق حیدر کے دل پر کسی گھونسے کی مانند لگی تھی۔ اندر آتے ہی زاوق شاہ نے کسی کو کال ملائی تھی۔ حکم شاہ سائی، دوسری طرف سے بولا گیا تھا۔ میرے گھر کے باہر کچھ میڈیا کے کچھ نمائندے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں، چھین لو ان سے اور ان لوگوں کی زبانیں بند کراؤ۔ اگر کسی کی زبان بند نہ ہوئی تو اس کی زبان کاٹ دینا۔ ابتہاج شاہ صفاقی سے بولا تھا۔ اس کا دل آئلین کی اس حالت پر کٹ رہا تھا۔ جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر باہر آیا اور آئلین کو اپنی باہوں میں لیے زاوق کے کمرے میں لے گیا اور جا کر بیڈ پہ سلا چکا تھا، زاوق شاہ پوری رات اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس کے بیمار ہونے پر اس کا سایہ بنی رہتی۔ اگلی صبح آئلین کو جیسے ہی ہوش آیا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سائڈ پہ بیٹھے زاوق کو دیکھا تو اسے اپنے زاوق کا وہ عمل یاد آیا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اماں سائی نے کمرے میں داخل ہوتے اس کے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، بدکار عورت، ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کر کے اب میرے گھر پہنچ گئی۔ اماں سائی بلا لحاظ کے بولی تھی۔ اماں سائی میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، علین نے ان کو یقین دلاتے ہوئے بولا، مگر وہاں سن کر کون رہا تھا؟ حالات علین کے خلاف تھے۔ اماں سائی نے آئلین کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالا تھا۔ اماں سائی پلیز مجھ پہ رحم کھائیں۔ اماں سائی ظالم بنی بیٹھی تھی۔ جب ڈرائیور نے اس پر رحم آیا تو اس نے آئلین کو کیانی مینشن پہنچایا تھا۔ علین کیانی کی ذہنی حالت ابتر تھی۔ وہ جیسے ہی کیانی مینشن پہنچی اس کے والد نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بابا میری بات سنیں، علین نے ان سے التجا کی، مگر وہ منہ موڑ چکے تھے۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے مجھے بابا کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر چکی ہو تم میرے لیے۔ ارے تم نے تو ابتہاج شاہ جیسے انسان کو دھوکہ دے دیا، سالار جیسے شخص کو چھوڑا، ہمیں پوری دنیا میں رسوا کیا ہے تم نے۔ تمہاری وجہ سے میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، جہاں سے آئی ہو وہاں ہی دفع ہو جاؤ۔ علین کے بابا نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ علین ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ علین کیانی پر اپنے ہی گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ابتہاج شاہ کی وہ پوری رات کانٹوں پہ گزری۔ اس نے اپنے سورسز سے علین کے ڈرائیور کو ڈھونڈا جو اس رات علین کے ساتھ پولر گیا تھا۔ اس ڈرائیور نے ابتہاج شاہ کو بتایا کہ علین کو اس کی مرضی سے کلب چھوڑ کے آیا تھا اور وہ ابتہاج سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر ابتہاج شاہ نے پہلی بار علین کیانی کو بے وفا مان لیا، مگر یہ دنیا جو اسے بدکار کہتی تھی، ابتہاج شاہ کا دل اسے بدکار ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ابتہاج شاہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا اسموکنگ کرنے میں مصروف تھا جب اماں سائی نے اس کے سامنے کچھ پیپرز رکھے تھے۔ یہ کیا ہے اماں سائی؟ اماں سائی نے زامیہ کے والد کی مدد سے طلاق کے پیپر بنوائے تھے۔ ابتہاج کے سوال پر اماں سائی گویا ہوئی تھی۔ یہ طلاق کے پیپر ہے، اس لڑکی نے صبح جانے سے پہلے تم سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اماں سائی ابتہاج سے جھوٹ بولتے گویا ہوئی۔ وہ آئلین کو گھر سے نکالنے والی بات گول کر گئی تھی۔ ابتہاج شاہ کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اماں سائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں سائی وہ تو آزاد ہو چکی ہے، یہ فارملٹی بھی پوری کر دیتا ہوں۔ ابتہاج شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق نامے پر دستخط کیے تھے۔ وہ دستخط کر رہا تھا اور زاوق حیدر یہ سب کچھ دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ علین کیانی پورا دن کیانی مینشن کے باہر بیٹھی رہی، مگر اس کا کوئی پرسان حال کوئی نہ تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر رات کے وقت وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی قسمت نے بہت گندا کھیل کھیلا تھا۔ وہ بھی سوچوں میں گم تھی جب ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اندر سے زاوق شاہ نکلا۔ وہ 7 سالہ بچہ اپنی عمر سے بڑے کام کر رہا تھا۔ اسے ڈرائیور کا ذریعے معلوم ہوا کہ اماں سائی نے علی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ زاوق ڈرائیور کو لے کر علی کے بابا کے گھر گیا۔
مگر وہاں علی کو نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتا رہا جب وہ اسے سڑک پہ مل گئی تھی۔ زاوق جیسے ہی علی کی طرف آیا، علی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاوق علین کو درانی ہاؤس لے کے پہنچا۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں اس کی آنی سیو ہو سکتی تھی۔ سالار درانی کو جیسے ان حالات کی خبر شازیہ بیگم کے ذریعے پہنچی، اس نے پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ علین کی حالت خراب تھی۔ زاوق کو کچھ سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے شازیہ بیگم کو وہاں بلوایا۔ شازیہ بیگم ان دنوں پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے سالار کو علین کے حالت کا بتایا۔ انہیں علین پر رحم آ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ جب سالار نے سائمہ کو کال کر کے علین کے بارے میں بتایا، سائمہ واسق کے ساتھ اپنے میکے رہ رہی تھی۔ وہ عزائم کو گھر چھوڑتے سالار کے گھر ڈاکٹر لے کے پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے علین کا چیک اپ کیا اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ علین کو ہسپتال ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ 5-6 دن سے ہسپتال تھی۔ اس کی دماغی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی۔ زاوق حیدر اس کی حالت پر تڑپتا تھا۔ شاہ حویلی کے مکین اس بات سے بے خبر تھے کہ زاوق حیدر اپنے ننیال میں اپنی آنی کی خدمت کر رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے سائمہ کو علین کی پریگننسی کا بتایا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اب کیا ہوگا بھابھی؟ میرے دوست کے لیے دنیا جینا محال کر دے گی، سائمہ نے شازیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سائمہ ہر ممکن دوستی کا حق ادا کر رہی تھی۔ سالار درانی آج جیسے ہی پاکستان پہنچا، اس نے سائمہ کی کال پر سیدھا ہسپتال کا رخ کیا تھا، جہاں وہ اپنے دشمن جاں زندگی سے مکمل ہار گئی تھی۔ سالار کے لیے اس کی حالت دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے بھرپور علین کی آنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر علین کی حالت ہے تو اس کے بھائی، اس کے جگری دوست ابتہاج شاہ کی حالت تو کسی دیوانے کی مانند ہوگی۔ وہ اپنے دوست کے دکھ اور اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا دوست تو اب پوری دنیا سے نفرت کرنے لگا ہے، ہر رشتے سے اعتبار کھو چکا ہے۔ علین کو بھی ہوش آیا تھا جب سالار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ علی، سالار نے علی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جب علی نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو علی؟ سالار درانی کے لہجے میں علی کے لیے محبت اور نرمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، علی نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ علی، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سالار نے علین کی طرف دیکھتے شکوہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں علی، ہمارے بیچ اب وہ رشتہ نہیں رہا، مگر اس سے پہلے ہمارے بیچ دوستی کا رشتہ تھا۔ تم نہیں جانتی علی، میں اب ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، مگر میرے دل کا ایک کونا کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے روک لو۔ تم مجھے اپنے دوست سے دور مت کرو علی، مگر میرے لیے تو یہ احساس ہی غلط ہے، سالار درانی نے ٹوٹے لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر جانے لگا جب علی نے اسے پکارا تھا۔ سالار! علی کے پکار پر اس نے مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم کس یقین کی بات کر رہے ہو سالار؟ وہ یقین جو میں نے خود توڑا ہے، یا شاید تم نہیں جانتے کہ ٹوٹا ہوا یقین اور دل دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتے۔ میں تمہاری مجرم تھی سالار، میں دیکھو کیسی بڑی سزا مل گئی، میں بدکار بن گئی سالار۔ یہ کہتے ہی علین نے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ جب سالار نے آگے بڑھتے اسے روکا اور خود میں بھینچ لیا تھا۔ علین کو جب گھر لایا گیا تو زاوق شاہ نے دن رات اس کا خیال رکھا۔ علین کو جب اس کوٹھے کا منظر یاد آتا تو خود کو نوچنا شروع کر دیتی۔ اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہو گئی تھی۔ سالار نے اس کا بیسٹ سے بیسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج کروایا۔ زاوق شاہ علین کی حالت پر چپکے سے روتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں ابتہاج شاہ کی نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ علین کے درد پہ تڑپتا رہتا اور سب کا قصوروار فقط ابتہاج شاہ اس کو لگتا تھا۔ سالار درانی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب سائمہ اس کے کمرے میں آئی اور وہ جو صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سائمہ کے قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کی آنکھوں کی سرخی کئی راتوں کے رت جگہ کی چولی کھا رہی تھی۔ سائمہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سالار کے پاس بیٹھتے گویا ہوئی، اس سارے معاملے میں تم کس حد تک انوالو ہو سالار؟ سائمہ ملک نے سالار سے سوال کیا تھا۔ سالار جانتا تھا کہ سائمہ سے کچھ بھی چھپانا مشکل ہے۔ میں نے وہ تصویریں جان بوجھ کر ابتہاج کو دکھانے کے لیے بھیجی تھی سائمہ۔ سامیہ کی کال کے بعد مجھے لگا میں نے علی کو غلط ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے وہ تصویریں ابتہاج کو دکھانے کے لیے بھیجی تھی۔ مجھے یقین تھا ابتہاج علی سے لڑائی کرے گا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گا،
مگر میرا یقین ہار گیا جب بھی مجھے اس ملازم نے بتایا کہ ابتہاج نے ان تصویروں کو آگ لگا دی ہے۔ میں شاکڈ ہو گیا۔ ابتہاج شاہ کے ضبط نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے وہیں سے اپنے قدم موڑ لیے تھے۔ سالار درانی ندامت کے آنسو بہا رہا تھا جب سائمہ نے اس کی طرف تلخ مسکراہٹ سے جائے دیکھا اور بولی، تم نے میاں بیوی کے اس رشتے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کہیں نہ کہیں ان دونوں کو برباد کیا ہے سالار۔ تمہاری ضمیر تمہیں ایک پل سکون نہیں ملنے دے رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ سائمہ کے سوال پر سالار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیونکہ تم نے اپنی فطرت کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ تمہاری فطرت نہیں تھی سالار۔ تم دینا جانتے تھے، چھیننا نہیں۔ تم نے اپنے بھائیوں جیسے کزن کا سکون چھینا ہے سالار۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھے۔ سائمہ یہ کہتے ہی کمرے سے جانے لگی جب شازیہ دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ شازیہ بیگم نے آگے بڑھتے ایک تماچا سالار کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ جسے برباد کیا ہے نا، اسے آباد بھی اب تم ہی کرو گے سالار درانی، ورنہ تمہارا میرا ہر تعلق ختم۔ شازیہ بیگم غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سالار اور زاوق کی دن رات کی کوششوں سے آلین کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ آلین کا دھیان بٹانے کے لیے سالار نے اس کو ایک فلم کی آفر کی۔ آلین کا کیریئر جو ختم ہو چکا تھا، اسے ایک بار پھر اس کا کیریئر شروع کرنا تھا۔ اس نے حامی بھر لی، مگر وہ اپنی سی ایک اور کوشش ابتہاج کو منانے کی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب ابتہاج شاہ اماں سائیں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے تنگ آ کر سامیہ سے شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ اماں سائیں نے اس کی شادی دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ابتہاج نے انہیں روک دیا۔ اماں سائیں، خوشیاں تو زندہ لوگ مناتے ہیں۔ آپ کا بیٹا تو اسی روز مر گیا تھا جب اس کی محبت اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اب ابتہاج شاہ فقط ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابتہاج کی آواز نے اماں سائیں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آج ابتہاج کا سادگی سے زامیہ سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی تھی۔ ابتہاج شاہ زامیہ کو گھر لے کے خود چلا گیا۔ پوری رات زامیہ ابتہاج کا انتظار کرتی رہی، مگر ابتہاج نہیں آیا۔ زامیہ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا، وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اگلی صبح اماں سائیں اس کے شور پر وہ کمرے سے باہر نکلی جہاں زاوق علی کا ہاتھ تھامے اماں کے سامنے کھڑا تھا۔ زامیہ آلین کو دیکھتے ہی نیچے غصے میں سیڑھیاں اترتی آئی تھی۔ اماں سائیں، پلیز ایک بار میری شاہ سے بات کروا دیں، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پلیز اماں سائیں۔ آلین کیا نہیں اماں سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی زامیہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً کمرے میں گئی اور طلاق کے پیپر نکالتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر پر گھٹیا الزام لگانے کی؟ یہ کس کا گناہ تم میرے شوہر کے متھے لگا رہی ہو؟ وہ آلین پر چیخ رہی تھی۔ شوہر؟ آلین کا دماغ یہ لفظ سنتے ہی سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ہاں شوہر، میرے بیٹے کی خاندانی اور پاکیزہ بیوی زامیہ ابتہاج شاہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا تمہاری جدائی میں مجنون بنا پھرا کرے گا؟ نہیں، اس نے زامیہ سے شادی کی، اسے بیوی بنا کر گھر لایا۔ تم اپنا یہ گن لے کر چلتی بنو یہاں سے۔ اماں سائیں یہ کہتے ہی صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ یہ گن نہیں ہے، میرے اور شاہ کی پاک محبت کی نشانی ہے اماں سائیں۔ آلین کیانی روتے ہوئے بولی جب زامیہ نے آگے بڑھتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آلین پیچھے کو گری جب زاوق نے اسے سہارا دیا تھا۔ آنی، چلے یہاں سے۔ زاوق ایک غصیلی نظر اماں اور زامیہ پر ڈالے بولا تھا۔ آلین نے جیسے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے، اماں سائیں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بدکار لڑکی، یہ طلاق کے پیپر لے کر دفع ہو جاؤ، حق مہر کے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دوں گی۔ ابھی اپنا گن بھی میرے گھر مت ڈالنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم اور تمہاری یہ بدکار اولاد۔ اماں سائیں بے دردی سے بول رہی تھی۔ آلین نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور وہ اس الزام پر چیخ اٹھی تھی۔ خدا کا خوف کریں اماں سائیں، میرے یہ بچے تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور آپ نے اسے بدکار بول دیا۔ اتنی بڑی تہمت اپنے ہی بیٹے کی اولاد پر! آج کے بعد میں تھوکوں گی بھی نہیں آپ کے بیٹے پر اور آپ کی حویلی پر۔ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ سب پر۔ پھر اس نے زامیہ کی طرف دیکھتے خون خوار لہجے میں کہا تھا، اور تم زامیہ، تم میرے بچے سے اس کے باپ کی پہچان چھینی ہے، میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں عادت تھی میرا جھوٹا پہننے کی، تم نے تو مرد بھی میرا جھوٹا منتخب کیا۔ یاد رکھنا زامیہ شاہ، جب تم اس مرد کے قریب جاؤ گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس پر فقط آلین کیانی کی چھاپ ہے۔ تم چاہ کر بھی اس کو تسخیر نہیں کر سکو گی، وہ کبھی تمہیں محبت نہیں کرے گا۔ زامیہ شاہ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ آلین یہ کہتے ہوئے شاہ حویلی سے روتی سی سکتی نکل آئی تھی۔ زاوق سائیں، مجھے پروڈکشن ہاؤس
पहुंचा दें, अली ने रोते हुए जाविक से कहा था। जाविक ने ड्राइवर को प्रोडक्शन हाउस की तरफ मुड़ने का कहा था। आपके एक आंसू की कसम है अली, इफ्तिहार शो को बर्बाद कर दूंगा। जाविक शाह ने दिल ही दिल में अहद किया था। कुछ देर बाद वो लोग प्रोडक्शन हाउस पहुंचे, जहां पर सबने अलीन को इज्जत दी थी। अलीन शाह कियानी को शोबिस के लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो लोग दूसरों को नेकी और बदी के पैमाने में नहीं तोलते थे। वहाँ इस फील्ड में स्कैंडल बनना नॉर्मल वे में लिया जाता था, इसलिए आलीन को सबने ऐसे ट्रीट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आलीन पर इस पॉजिटिव माहौल का काफ़ी अच्छा असर हुआ था। वो शाह वेली वालों पर लानत भेज कर आ चुकी थी। उसकी ज़ात पर कीचड़ उछाला गया था, वो बर्दाश्त कर गई। मगर अब बात उसकी औलाद की थी। वो अपनी औलाद को ज़माने के सर्द और गर्म से महफूज रखना चाहती थी। वो मेकअप रूम से बाहर निकली और अब डायलॉग याद करती शूटिंग के लिए तैयार खड़ी थी। सालार दुरानी बड़े गौर से उसमें ये चेंज महसूस कर रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। प्रोड्यूसर की आवाज़ पर उसकी हरकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो इसी पोजीशन में खड़ी थी। सफ़ेद रंगत, भूरे लंबे बाल जो स्टेप में कटे थे, सब्ज़ आंखें, लंबी मुड़ी पलकें, लाइट मेकअप किए वो कोई अप्सरा लग रही थी। उसके होंठों पर तिल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वो डीप रेड कलर की बैकलेस ड्रेस साड़ी में बहुत हॉट लग रही थी। सामने का लड़का उसको ललचाई नज़रों से देख रहा था, मगर उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर कोई और होता तो इस वक्त अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को याद करती, क्योंकि एक वक्त था जब उसका मानना था कि उसके दिलकश रापे को देखने का सबको हक है, मगर ये छूने का किसी को नहीं। वो इस मुल्क की मशहूर एक्ट्रेस थी अलीन कियानी। उसे अपने एक बार फिर से शोबिस की दुनिया में अपना नाम बनाना था। आलीन, आलीन, आलीन। प्रोड्यूसर की तीसरी चौथी आवाज़ पर वो होश में आई थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आलीन? उसने सवाल किया था। आलीन ने अपना हाथ पेट पर रखते हुए दुख भरे लहजे में कहा था, वो इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं इस गंद को ख़त्म कर दूँ। आलीन उस प्रोड्यूसर की तरफ देखते हुए बोली थी। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके दर्द को समझ सकता था। मत रो आलीन, मैं पहले दिन से तुम्हें समझा रहा था कि वो श्याम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो कभी भी अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करेगा। तुम्हारे लिए बेहतरीन इंसान फ़क्त सालार था, मगर इब्तिहाज ने तुमसे शादी की। मगर ये हालात, मैं श्योर हूँ शाह फैमिली से किसी ही फ़र्द ने सब किया है। फैमिली से बाहर शादी नहीं करते, मगर जिस्मानी ताल्लुक़ बना लेते हैं। आलीन कियानी ने जहर खंदा लहजे में कहा था। जो भी है आलीन, गलती तुम्हारी भी है, जिसकी सज़ा तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को मिलेगी। आलीन, तुम दोनों को रिश्ता कंफर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। ये सोसाइटी इस बच्चे को जायज़ होकर भी नाजायज़ बोलेगी। तुम दोनों का रिश्ता दुनिया वाले नहीं समझते। दुनिया वालों की नज़र में तुम अभी भी अपने बाप के घर थी। शोहर के घर होती तो इस बच्चे को कबूल भी किया जाता। तुम जानती हो आली, इस्लाम में वलीमा क्यों रखा गया है? ये ऐलान है शादी का, वरना निकाह तो बंद कमरे में भी हो सकता है। इस निकाह को डिक्लेयर करते दुनिया के सामने रुखसती और वलीमे की सूरत में किया जाता है। तुम दोनों ने जज्बात के रोह में बहकर जो कदम उठाया है, उसके बाद लोगों का यही रिएक्शन होगा। तुमने अपने बच्चे को जायज़ होने के बावजूद नाजायज़ का टैग खुद लगवाया है आलीन कियानी। प्रोड्यूसर की बातें आलीन को उसकी गलती का एहसास दिला चुकी थी। हाँ, उसने इब्तिहाज साथ से मोहब्बत करके गलती की थी। उसने बिना रुखसती के उससे फिजिकल होकर गलती की थी, और अब उसकी सज़ा उसके बच्चे को मिलने वाली थी। सालार ने सोच समझ के आलीन को शादी की ऑफ़र की थी। उसने आली को बर्बाद किया था, अब वो आबाद भी खुद ही करेगा। आलीन ने साइमा के फोर्स करने पर उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। सब लोगों ने उससे नज़र फेर चुके थे। वो अब अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर सालार से शादी को रजामंद हो गई थी। सालार दुरानी ने अपनी शादी की खबर अखबार में छपाई, जबकि वो दरहकीकत आलीन की डिलीवरी के बाद ही उससे निकाह कर सकता था। आलीन ने ये वक्त बहुत मुश्किल और तकलीफ़ में गुजारा था, जब एक सुबह उसने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था। सालार ने इस बच्ची को गोद में लेते मोहब्बत से बोसा दिया और आलीन से उसका नाम पूछा। आलीन के कान में इब्तिहाज शाह के कुछ टाइम पहले कहे गए अल्फाज गूंजे और उसके लब खुद ब खुद हिले थे। अनूद, हमारी बेटी। सालार उसकी बात पर ठिठका और फिर मुस्कुराते हुए सर झटका और आलीन को हाथ थामते बोला, अनूर सालार दुरानी। इब्तिहाज शाह तक सालार और आलीन की शादी और फिर बेटी की पैदाइश की खबर पहुंच चुकी थी। वो एक तक मुस्कुराहट लिए उसके लबों को छूकर गुजरी थी।
وہ پچھلے 8 ماہ سے گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے زامیہ سے نکاح کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے توسط سے پھر سے بیوروکریسی میں اپنا آپ منوانا شروع کر دیا تھا۔ اب ابتہار شاہ کی زندگی فقط اس کی جاب اور اس کا اپارٹمنٹ تھی۔ اسے دوبارہ سے وہ بنگلور لوٹ کر دیا گیا تھا جو کچھ عرصے پہلے اس نے علین کی محبت میں بیوروکریسی جیسی فیلڈ کو لات مار کے کھو دیا تھا۔ اب 8 ماہ بعد وہ نشے میں دھت اپنے گھر گیا۔ جب اسے سب اگنور کرتا وہ سیدھے کمرے میں گیا جہاں زامیہ شاہ صوفے پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ ابتہاج کو دیکھتے ہی زامیہ کے چہرے پہ خوف کے تاثرات تھے جنہیں وہ بڑی مکاری سے چھپا گئی تھی۔ ابتہاج شاہ سے دیکھتے ہی صوفے پہ جا بیٹھا اور اس کی طرف دیکھتے بولا، "ریموو یور کلوتھس"۔ ابتہاج شاہ نے یہ کہتے ہی سگریٹ منہ سے لگایا تھا۔ زامیہ شاہ نے تو اس کے تیکھے تیور دیکھ کے شاکڈ ہو گئی تھی۔ پھر اس کی طلب کو سمجھتے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی اور اب ایک ریڈ ٹرانسپیرنٹ نائٹی پہن کے وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایک ددا سے چلتی ہوئی ابتہاج کی گود میں بیٹھی۔ جب ابتہاج شاہ نے اسے اپنے دانتوں کی گردن پر گاڑے، زامیہ کی چیخ نکل گئی مگر وہ ضبط کرتی بیٹھ گئی تھی۔ ابتہاج نے اس کی نائٹی اتار پھینکی اور پھر خود اپنی کمر سے پکڑ کے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اب وہ اس پہ جھکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ ابتہاج کے ہر عمل میں غصہ اور بے دردی تھی۔ وہ زامیہ کو نوچتا رہا۔ زامیہ شاہ کو اس رات یہ احساس ہو گیا کہ وہ ابتہاج کے جسم کو حاصل کر چکی ہے مگر اس کے دل سے کوسوں دور ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 5 سال بعد زامیہ نے التفات کو جنم دیا۔ ابتہاج شاہ جو کہ ہفتے بعد گھر آتا تھا اس نے اب روز آنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ سال بعد ابتہاج کی دلچسپی التفات میں بھی کم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اذیت نرکم تھی، کچھ پا کر کھونے کا غم۔ سالار علین سے نکاح کے بعد اسے مکمل آزادی دے چکا تھا۔ وہ علین کا خیال بھی رکھتا اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ علین کلیانی سالار کے ساتھ بھاگی تھی۔ سالار علین سے زیادہ انود کی فکر کرتا تھا۔ انود کے کھانے پینے سونے کا علین سے زیادہ سالار کو خیال ہوتا تھا۔ انود کی ابتہاج سے مشابہت کی وجہ سے سالار کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ سالار کو آج بھی وہ وقت یاد ہے جب وہ ابتہاج سے ملنے گیا تھا مگر ابتہاج نے اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر بھی وہ ابتہاج کا انتظار کرتا رہا مگر ابتہاج شاہ ضدی تھا، خودسر تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس دن اماں سائی نے سالار سے بھی ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ سالار کا رشتہ درانی ہاؤس سے بالخصوص اپنی بہن سے ختم ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے مگر علین کیانی کے ذہن میں یہ واقعات بھی نقش تھا۔ اکثر ماضی کی ایک چھوٹی سی یاد اسے دنیا سے غافل کر دیتی تھی۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی سالار بھی اسے سنبھال نہیں پاتا تھا۔ ایسے میں صرف زاوق حیدر ہی تھا جو علین کیانی کو اس کے ڈپریشن سے باہر نکالتا تھا۔ زاوق حیدر انود کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ اسے وہ گڑیا بہت پیاری لگی تھی۔ "آنی، یہ میری باربی ہے"۔ زاوق نے اسے پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد یہی بولا تھا۔ اس کی بات پر علین اور سالار مسکرا اٹھے تھے۔ زاوق کا اپنا بھائی سدید حیدر پیدا ہوا تو شازیہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے کے سبب وہ ملازموں کے رحم و کرم پر رہا۔ زاوق اپنے چھوٹی بھائی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ زاوق ہر وقت درانی ہاؤس جاتا اور اس کو شاہ حویلی والوں سے کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ اس کی ضد کے سامنے سب ہار گئے تھے۔ 5 سال بعد جب علین اور سالار کی بیٹی مریحہ پیدا ہوئی، سالار علین کے ساتھ رشتہ کنزیوم کرنے کے باوجود اس کے دل و دماغ سے ابتہاج کو نہ نکال سکا۔ اس کا بار بار ابتہاج کو یاد کرنا سالار کو اس کی وہ غلطی یاد کراتا جو اس نے ان دونوں کے رشتے کو کھوکھلا کرنے کے لیے کی تھی۔ علین پاکستان میں رہ کر اس واقعے سے نہ نکل سکی۔ ہر وقت بدکار کا اٹیک اسے اذیت میں مبتلا کرتا۔ سالار نے اپنی بیٹیوں کو علین کے ماضی سے بچانے کے لیے اس ملک سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سائمہ اور واسی کے بعد سالار بھی انگلینڈ جا بسا تھا۔ زاوق بھی حیدر شاہ سے ضد کر کے باہر پڑھنے چلا گیا تھا اور وہاں جاتے ہی انود اور مریحہ کا سایہ بن کر رہا۔ ان دونوں کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا۔ عزائم اور زاوق کی گہری دوستی تھی۔ ان کے دوستی دیکھ کر سالار درانی کو اپنا اور ابتہاج کا بچپن یاد آتا تھا۔ سالار درانی اپنی فیملی کے ساتھ اب ایک مطمئن زندگی گزار رہا تھا جب ایک اور طوفان ان کو ماضی کی جانب دھکیل دیا تھا۔ انود کے اسکول سے کال آئی تھی جسے سننے کے لیے علین کیانی پریشان حالت میں زاوق کو لے کر اس کے اسکول پہنچی تھی۔ پرنسپل آفس میں بہت مضطرب حالت میں بیٹھے تھے۔ انود آج گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو چکی تھی۔
14 سالہ انود شکل سے ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ عزائم جو اس کا ہاتھ تھامتے اسے پرنسپل آفس لے کر آیا تھا، انود زاوق کو دیکھتے ہی عزائم کا ہاتھ چھوڑ دی زاوق کے گلے لگی تھی۔ سائیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے سر میں، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، انود نے زاوق کو روتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی طبیعت پر زاوق اور عزائم دونوں تڑپ اٹھے تھے۔ پرنسپل نے علین کو انود کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام کے وقت سالار دورانی علین اور زاوق حیدر تینوں سر پکڑے تھے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ان تینوں کے حواس سلب کر چکے تھے۔ انود کو بریڈ ٹیومر ہے، یہ بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ عزائم جو کہ ابھی اس کے گھر انود سے ملنے آیا تھا اور اپنے 15 سالہ عزائم شاہ سالار کے ان الفاظ پر کانپ اٹھے تھے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انود دورانی اس کے دل میں بڑی شان سے بستی ہے۔ 15 سال کی ٹین ایج میں عزائم شاہ نے محبت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتا اپنے گھر پہنچا تھا، جہاں واسق شاہ کی حالت دیکھ کے وہ رو پڑا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو ہوش و دنیا سے بیگانہ پایا تھا۔ اس کی ماں ایک چھوٹا سا بزنس کرتی تھی جس سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی تھی۔ واسق شاہ اپنے اوپر لگی بدکاری کے وہ تہمت برداشت نہ کر سکے تھے۔ دن رات وہ تذلیل یاد کرتے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ سائمہ دن رات محنت کر کے اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کیا تھا۔ عزائم، واٹ ہیپن؟ سائمہ نے عزائم کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی عزائم بہت سخت طبیعت کا لڑکا ہے، وقت اور حالات نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ باسی کی حالت دیکھ کر وہ سائمہ کو ہمت دیتا، آج ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اس کے بیٹے کو کمزور دل کر دیا ہے۔ وہ عزائم سے پوچھنے لگی تھی۔ سائمہ نے اپنے بیٹے عزائم کو اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ اسے ہر بات بلا جھجک کرتا تھا۔ ماما، انود از ناٹ ویل، ماما آئی کانٹ سی ہر ان دس کنڈیشن۔ اس نے روتے ہوئے اسے سب بتایا تھا، جس پر سائمہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس کی دوست کی زندگی میں اور بھی کتنے امتحان باقی تھے۔ سائمہ ملک نے علین کے لیے دعا کی تھی۔ علین اور سائمہ کی دوستی دن بدن مضبوط اور گہری ہوتی گئی تھی، مگر سائمہ نے محسوس کیا تھا کہ علین عزائم کو دیکھتے ہی ایک تکلیف سے گزرتی ہے۔ عزائم دل بدل ابتہاج کی طرح خوبرو اور دل فریب ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی علین عزائم کے ساتھ کبھی ٹھیک سے بات نہ کرتی تھی۔ برین ٹیومر، دماغ میں اب نارمل سیلز کی گروتھ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ سیلز ایک جگہ جمع ہو کر ٹیومر بن جاتے ہیں۔ ان میں بڑی وجہ تو انفیکشن کا دماغ میں پہنچنا ہوتی ہے۔ ہیڈ انجری اور ایکسیڈنٹ، کانوں کا خراب ہونا، کانوں سے پیپ کا بہنا، سائنوسائٹس، انفیکشن خون کے رستے دماغ میں ٹیومر بناتا ہے۔ ڈاکٹر ان تینوں کو انود کی بیماری بتا رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی؟ اس کو کون سا سٹیج ہے؟ سالار نے کانپتے ہوئے سوال کیا تھا۔ برین ٹیومر کو اس کی گروتھ کے حساب سے گریڈز دیے جاتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی جلدی گرو کرتے ہیں۔ گریڈ 1 اور 2 نچلے درجے کے ہوتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 اور 4 زیادہ بڑے ہوئے مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برین ٹیومر 2 قسم کا ہوتا ہے: بینائن نان کینسر برین ٹیومر، لو گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ان کی گروتھ آہستہ سے ہوتی ہے اور علاج کے بعد دوبارہ کم ہی ہوتے ہیں۔ میلیگننٹ کینسر برین ٹیومر، یہ ہائی گریڈ 3 اور 4 ٹیومر ہوتے ہیں، یا تو دماغ میں ہی پیدا ہوتا ہے یا کسی اور جگہ سے پھیل کر دماغ میں آتے ہیں۔ یہ ٹیومر علاج کے بعد دوبارہ بڑھ جاتے ہیں، اور انود کو ٹیومر بینائن ہے، اس کا علاج ابھی سے ممکن ہے۔ برین ٹیومر دماغ میں موجود ٹیومر کی جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی ٹیومر دماغ سے کسی اور حصے کو متاثر کر رہا ہے۔ سر میں مسلسل درد ہونا، دورہ پڑنا یا جھٹکے لگنا، الٹی یا غنودگی کی کیفیت، ذہنی کیفیت میں تبدیلی جیسے یادداشت میں کمی یا شخصیت میں تبدیلی، جسم کا ایک حصہ کمزور یا مفلوج ہونا، دیکھنے یا بولنے میں مسئلہ ہونا۔ برین ٹیومر عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ برین ٹیومر کا علاج عمر اور مرض کی کیفیت کے حساب سے کیا جاتا ہے، جس میں میسر سرجری، ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی شامل ہیں۔ ڈاکٹر انہیں اس کی بیماری کی مکمل ہسٹری بتا رہا تھا۔ سالار اور علین نے انود کا علاج شروع کروا دیا، مگر انود کی حالت دل بدل
बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में अज़ाइम शाह और जाविक शाह अनूर की ढाल बने रहे और उसे स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करते थे। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो अस्पताल ले गए थे। जब ना होने के बराबर उसका इम्यून पावर, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अनूर की बोन मैरो काम करना छोड़ चुका है। बोन मैरो हमारे जिस्म में खून पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है और अनूर का बोन मैरो ट्यूमर के सबब काम करना छोड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का मशवरा दिया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट का बोन मैरो डोनर के बोन मैरो से मैच किया जाता है एंड मोस्टली केसेस में बोन मैरो सिर्फ फादर का मैच होता है। बहन भाई का बोन मैरो भी मैच नहीं करता। फरीहा का बोन मैरो अनूर से मैच नहीं कर रहा था। डॉक्टर इस बात पे हैरान थे कि अनूर का बोन मैरो सालार के साथ भी मैच नहीं कर पा रहा था। सालार से अनूर की हालत देखी नहीं जा रही थी। जब उसने फैसला लिया और इसके फैसले ने आलीन कियानी को एक बार फिर 14 साल पहले की माजी में ला फेंका था। सालार, मैं इस शख्स के पास नहीं जाऊंगी, आली ने फैसला सुनाया था जब सालार उसके फैसले पर तड़प उठा था। आली ने इस हकीकत को समझो, हमारी बेटी को इस वक्त फक्त एक शख्स बचा सकता है और वो है उसका बाप, इब्तिहाज शाह। सालार के अल्फाज कमरे में दाखिल होते अनूर के कान से टकराए और उस रात पहली बार अनूर दरानी को अपने बाप की हकीकत का इल्म हुआ था। वो सर पकड़ती कमरे में आई। दर्द की टीसें उसके सर से उठ रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही। जब जाविक उसके पुकार सुनता कमरे में आया था। बारबी, क्या हुआ? बारबी, संभालो खुद को। जाविक अनूर को संभालने की कोशिश कर रहा था जब अनूर ने बंद होती आंखों से उसे पुकारा था। साईं, सब ने मुझे धोखा दिया। जिनको मैं अपना बाप समझती थी वो तो मेरे बाबा ही नहीं है। साईं, मेरे बाबा ने मुझे क्यों छोड़ा? साईं, मेरे बाबा। इब्तिहाज शाह और जाविक ने बड़ी मुश्किल से अपनी अनूर को संभाला और वो उसे अस्पताल ले गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और इसके लिए डोनर ढूंढने का कहा था। सालार दुरानी ने इब्तिहाज शाह के पास जाने का फैसला किया था, जबकि आलीन ने इब्तिहाज के पास जाने से इनकार कर दिया था। मैं उस शख्स पर लानत भेजती हूँ सालार। मैं मज़ीद उसके सामने अपनी ज़ात को तमाशा नहीं बनाऊंगी। उसने मोहब्बत के नाम पर मुझे लूटा है, मुझे बढ़ना करके अपनी हवस पूरी करके फेंक दिया। आलीन कियानी चिल्लाती हुई बोली थी। उसकी बात सुनकर सालार ने उसे थप्पड़ मारा था। आलीन हैरत से उसे देखती रही। तुम आलीन कियानी, तुम जिम्मेदार हो इन सब की। अगर इब्तिहाज तुम्हारे करीब आया था तो तुम उसे रोक भी सकती थी, मगर तुमने नहीं रोका। तुमने खुद अपना जिस्म पेश किया। मगर यू नो व्हाट, तुम औरतें हर बार मर्द को कसूरवार ठहराती हो। आलीन कियानी, मर्द इतना बुरा नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी में मर्द से ज़्यादा औरतों का किरदार है जिन्होंने तुम्हें तबाह किया है। आलीन, एकदम सालार ने आलीन को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। एक बार मुझे बताओ आलीन कियानी, क्या तुम अज़ाइम शाह के हकीका वाले दिन से लेकर अभी तक इब्तिहाज से मिली हो? क्या तुमने उसे अपनी प्रेगनेंसी का बताया? इस रोज़ जब तुम्हें इब्तिहाज के घर से बाहर फेंक कर गए थे, तुम्हें अंदर कमरे में ले जाने वाला मर्द इब्तिहाज शाह था। तुम क्या जानो आलीन कियानी, अगर अजाब तुमने सहाया तो सुकून उस शख्स को भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो मैं था, साइमा थी, जाविक था, उस शख्स के पास तो कोई भी नहीं था। आलीन कियानी, मैं सालार शाह इस बातों का गवाह हूँ कि इब्तिहाज ने तुम्हें कब कब अपनी इज्जत दी है। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो पहली बार पर ही हार जाता, मगर वो इब्तिहाज शाह था ना, वो सबसे अलग था। ये दुनिया, ये माशरा बहुत जालिम निकला आलीन। तुम दोनों को बर्बाद करके रहा ये माशरा, मगर नहीं, अब मैं तुम दोनों के स्याह नसीब और नाकाम मोहब्बत की सज़ा अनूर को नहीं मिलने दूंगा। मेरी अनूर अगर मौत के मुँह से कोई शख्स निकाल सकता है तो इब्तिहाज शाह है। इसलिए मैं इब्तिहाज शाह के सामने इसके लिए अगर मुझे इब्तिहाज शाह के सामने गिरना भी पड़ा तो अपना गुरूर, अपनी अना सब तहस नहस करके इब्तिहाज शाह के कदमों में गिर कर अपनी अनूर की ज़िंदगी मांगूंगा। ये कहती है सालार दुरानी आलीन को धक्का देता वहाँ से चला गया था। वो इन कई सालों में पहली बार आलीन कियानी को इस बात का एहसास हुआ था कि इब्तिहाज शाह तो बेकसूर था, मगर हाय ये किस्मत, भला किस्मत से कौन जीत सकता था। इब्तिहाज शाह बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जाने कि उसे सालार दुरानी से नफरत महसूस नहीं हो रही थी। इसे वो शख्स हारा हुआ इंसान लग रहा था। जब इब्तिहाज की हैरत की इंतहा न रही, सालार दुरानी उसके कदमों में बैठा रो रहा था।
ابتہاج کے پاؤں کو جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، ابتہاج نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سالار؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اٹھو یہاں سے۔ ابتہاج نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی جب سالار نے اس کا ہاتھ جھٹکتے کہا، ابتہاج میری بیٹی کو بچا لو پلیز، میری بیٹی مر جائے گی۔ سالار دورانی ایک ایک لفظ کانپتے ہوئے بولا تھا جب ابتہاج شاہ نے اس سے استفسار کیا تھا، تمہاری بیٹی؟ میرا تمہاری بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ابتہاج کو اس کی ذہنی حالت مشکوک لگی تھی۔ ابتہاج، میری بیٹی کو برین ٹیومر ہے، اسے بون میرو چاہیے، پلیز میری بیٹی کو بچا لو۔ انوت، تمہاری اور علی کی بیٹی۔ اور سالار کے یہ الفاظ ابتہاج کی ہستی کو تہہ و بالا کر چکے تھے۔ اسے چھت سے اپنے سر پہ گرتا محسوس ہوا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ سالار، کہہ دو یہ جھوٹ ہے، کہہ دو تم مذاق کر رہے ہو، کہہ دو انوت میری بیٹی نہیں ہے، تم لوگ مجھے ٹریپ کر رہے ہو نا؟ ابتہاج شاہ خوفزدہ لہجے میں بولا تھا جب سالار درانی نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی۔ ابتہاج، میں نے وہ تصویریں جان بوجھ کر تمہیں بھیجی تھی، میرا علی کا افیئر نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویریں جان بوجھ کر تمہیں بھیجی، میرا علی کا افیئر نہیں تھا۔ سالار بول رہا تھا جب ابتہاج نے اسے ٹوکتے کہا تھا، مجھے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فقط یہ بتاؤ انوت میری بیٹی کیسے ہے؟ ابتہاج نے سالار سے کہا تھا۔ سالار، علی پریگننٹ تھی، اس نے تمہاری بیٹی کو جنم دیا، تم بے شک ڈی این اے کروا سکتے ہو۔ سالار کی بات سنتے ابتہاج نے ایک پنچ اس کو مارا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری جرأت کیسی ہوئی اس طرح کا مشورہ دینے کی؟ ڈی این اے کا مطلب تم جانتے ہو؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو مشکوک بنانا، اس کے جائز ہونے پر سوال اٹھانا۔ کم از کم ابتہاج شاہ اتنا بے غیرت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو مشکوک بنائے۔ یہ کہتے ہوئے ابتہاج شاہ نے گہرا سانس لیا اور پھر جیب سے موبائل نکالتا کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ ابتہاج نے نمبر ڈائل کرتے سالار سے پوچھا تھا۔ لندن، سالار نے جواب دیا تھا۔ میرا اجرت تیار کرو، مجھے آج ہی لندن کے لیے جانا ہے۔ ابتہاج کی بات سن کر سالار چونک گیا تھا۔ اس پر ابھی انکشاف ہوا تھا کہ ابتہاج شاہ کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے، وہ اس شخص کے رائل لائف سٹائل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اگلی صبح ابتہاج شاہ لندن کے ایک اسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھا تھا جہاں اس کی بیٹی انوت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ٹیسٹ لیے، اس کا بون میرو میچ کر گیا تھا۔ کل اس کا آپریشن ہونا تھا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر نے اس کا الکوہل بند کروایا تھا۔ ایک جھکڑ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں اس روم سے نکلا اور ہاسپٹل سے باہر نکل کر سالار کو کال ملائی تھی۔ یور ایڈریس؟ سالار نے اس کے ایک یک لفظی جملے پر اپنا ایڈریس بتایا تھا۔ جب 15 منٹ بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ پہ بیل بجنے لگی تھی، آنے والے نے بیل پہ ہاتھ رکھا اور ہٹانا بھول گیا تھا۔ سالار جو ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا، بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا۔ آلین اور زاوق بھی اپنے اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ تم؟ سالار نے غصیلے تاثرات چہرے پر سجائے ابتہاج شاہ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ابتہاج شاہ کی نظر جیسے ہی نائٹ سوٹ پہنے آلین کیانی پر پڑی، وہ ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ یہی حال آلین کیانی کا تھا۔ اس کا ہاٹ کیک پہلے سے بھی زیادہ خوبرو ہو چکا تھا۔ آلین کیانی اس سے مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ ٹرانس کی کیفیت سے نکلتا اس کی جانب ایک بھپرے شیر کی طرح بڑھا تھا۔ ابتہاج نے آلین کی گردن پکڑی اور اس کا گلا دبانے لگا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی بے وفا عورت مجھ سے میری بیٹی کو چھپانے کی؟ ابتہاج پر ایک جنون سوار تھا۔ جب زاوق حیدر آگے بڑھتے اسے آلین سے الگ کرتے بولا۔ زاوق نے سرخ پڑتی رنگت چہرے پر حیرت سجائے گلے پہ ہاتھ رکھتے کھانستے ہوئے آلین کی آنی کو اپنے سینے بھیجا اور اس کی پشت سے لانے لگا۔ ایک قدم اور میری آنی کی جانب اٹھایا تو آپ کا ابتہاج شاہ، تو میں آپ کی ٹانکیں توڑ دوں گا۔ زاوق حیدر نے ابتہاج سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ توڑو، ہمت ہے تو توڑ کے دکھاؤ، تمہارا اور تمہاری اس سول کو آنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابتہاج کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ زاوق نے غصے میں آگے بڑھتے ابتہاج کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور پھر ان دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ سالار نے آگے بڑھتے ان دونوں کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر وہ دونوں کو سننے کو تیار نہ تھے۔ جب عزائم کو سالار نے ایمرجنسی میں گھر بلایا اور عزائم شاہ نے زاوق کو، جبکہ سالار نے ابتہاج کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ فار گاڈ سیک بند کرے اپنا یہ ڈرامہ، وہاں انوت زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور یہاں آپ دونوں ماضی کو لے کے بیٹھے ہیں۔ عزائم شاہ نے ان دونوں کو غصیلے لہجے میں کہا جب ابتہاج شاہ نے ایک بار پھر آگے بڑھتے آلین کیانی کو جھنجھوڑا تھا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے کہ میں نے تم سے محبت کی آلین، تم نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین کر بہت برا کیا میرے ساتھ۔ آلین، تم نے ایک بار مجھے بتا دیتی کہ تم میری بیٹی کی ماں بننے والی ہو، واللہ یہ ابتہاج شاہ تمہاری ہر جانی اور بے وفائی
तुम्हारी हरजाई और बेवफाई को भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मुझसे मेरी बेटी को छीन कर तुमने नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है अलीन कियानी, और इब्तिहाज शाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इब्तिहाज शाह के लहजे की दुख तकलीफ़ ने जाविक को हैरान कर दिया था। इब्तिहाज शाह वहाँ से जा चुका था, मगर सब लोग अपनी जगह साकित थे। उससे अगले दिन इब्तिहाज शाह का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ था। अनूद दुरानी को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले जाविक को पुकारा था, मगर जाविक, हैरत और अलीन कियानी दोनों वहाँ नहीं थे। इब्तिहाज को सालार ने वहीं रोक लिया और इब्तिहाज अज़ाइम शाह ने अनूद को सहारा दिया, मगर जाविक की गैर मौजूदगी अनूद के दिल पर असरअंदाज हुई थी। वो जाविक से नाराज़ हो गई। जाविक हैदर एक रात पहले पाकिस्तान चला गया, जहाँ आकर उसे जामिया शाह के ज़रिए मालूम हुआ कि इब्तिहाज शाह ने अलीन कियानी को कोठे पर भेजा था। एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी, इंतकाम और नफ़रत की, बेइज्जती और बेवफाई की दास्तान। अब किस्मत फैसला करने वाली थी कि असल बदकार कौन है। जाविक हैदर के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि उसका चाचू उसकी आनी से मोहब्बत का दावेदार फ़कत उसे जान छुड़वाने के लिए अलीन को कोठे जैसे बदनाम जगह पहुंचा सकता है। उसके दिल में इब्तिहाज की नफ़रत और उससे इंतकाम की चिंगारी जल उठी थी, वो जो सब कुछ राख कर देने वाली थी। जाविक हैदर ने इल्तफ़ात से दोस्ती का रिश्ता इस्तवार किया। उसे वो मासूम लड़की बहुत अच्छी लगी, यहाँ तक कि वो अनूद दुरानी को भूल बैठा। उसको कभी भूलने से अनूद और उसकी हालत का ख्याल ना आया। अलीन कियानी उससे कई बार बात करने की कोशिश की, मगर वो उसे भी इग्नोर करने लगा था। जब एक दिन अलीन के बार बार फोर्स करने पर उसने इब्तिहाज शाह की तमाम हकीकत अलीन के सामने बयान की थी। वो जानता था कि अब उसकी आनी एक और सदमे से गुजरेगी। उसको इस सदमे से निकालने वाला और कोई नहीं होगा, मगर वो कड़वा घूंट पीता ये सच अलीन के गोशगुजार कर चुका था। जामी, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरा इब्तिहाज ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे इश्क करता था जावी, वो मुझे जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। अली ने जावी की नफी करते कहा, मगर जाविक अपनी बात पर कायम रहा। दूसरी जानिब इब्तिहाज और ज़ाइम की कोशिशों से अनूद बेहतर होने लगी थी। उसे सालार सिकंदर ने सब हकीकत सुनाई थी, जिसे सुनने के बाद अनूद बहुत रोई थी। इब्तिहाज शाह अनूद के कदमों में बैठा उसे माफ़ी मांग रहा था। वो दुनिया को जूते के ठोकर पर रखने वाला, सारी दुनिया से लापरवाह शख्स अपनी बेटी के सामने हार गया था। अनूद दुरानी तो इब्तिहाज शाह की शख्सियत से मुतासिर थी। वो शख्स उसका बाप था, उसके पास आ गया था। उसे नई ज़िंदगी खुदा ने बख्शी थी और इब्तिहाज शाह को माफ़ करती उसके सीने लगी थी। इब्तिहाज शाह 2 माह अनूद के पास रहा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके साथ ज़िंदगी से भरपूर दिन गुजारे। अनूद दुरानी भी अपने तमाम रिश्तों को इब्तिहाज के साथ रहते फरामोश कर चुकी थी। पापा, अनूद चहकती हुई नक्सक सी तैयार कमरे में आई, जहाँ इब्तिहाज शाह सोफे पर बैठा किसी सोच में मुबतला था। पापा, अनूद ने इब्तिहाज के सामने चुटकी बिछाई। जब इब्तिहाज होश में आया और उसकी जानिब देखते मुस्कुरा उठा था। अनूद इब्तिहाज की मुस्कुराहट देखकर एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखती रही, फिर होश में आती उससे मुखातिब हुई थी। पापा, मुझे मामा और बाबा से मिलने जाना है, उनके अपार्टमेंट। उनकी परमिशन के बगैर मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। अनूद ने इब्तिहाज से कहा और इब्तिहाज की ख्वाहिश पर पाकिस्तान जाने वाली थी, मगर वो सालार और आनी की मर्ज़ी को भी मुकद्दम रखती थी। यह श्योर, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। इब्तिहाज फ़ौरन से तैयार हुआ। अनूज उसकी हमराही में सालार के अपार्टमेंट पहुंची, जहाँ सालार ने उन दोनों को खुशी से वेलकम किया था। अनूद के दिल में सालार सिकंदर के लिए एक अलग मकाम था। उस शख्स के एहसान मंद थी, मगर इब्तिहाज शाह के लिए अनूद के दिल में जो एहसास था वो हर रिश्ते से बढ़ के था। अनूद सालार से मिलने के बाद अलीन से मिली, जो बिखरी हालत में अपने कमरे से निकली और इब्तिहाज शाह को देखते उसके लबों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखरी थी। सामने खड़े खुबरू मर्द एक वहशी दरिंदा था। ये बात अलीन कियानी का दिल चाह कर भी नहीं मान रहा था। मामा, अनूद उसके गले लगी, मगर आली की नज़र इब्तिहाज की तरफ थी। मामा, मैं बाबा के साथ कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अनूद के मुंह से लफ्ज़ पापा सुनकर अलीन कियानी चौंकी थी। तो तुम जीत के इब्तिहाज शाह, छीन लिया ना मुझसे बेटी को? अलीन गुस्सीले अंदाज में बोली थी। देखो अली, शी इज़ योर डॉटर, शी इज़ आवर डॉटर। मेरी सालार से बात हुई है, उसकी रजामंदी से मैं अलीन को लेकर जा रहा हूँ, अनूद को लेकर जा रहा हूँ। अनूद छुट्टियों में मेरे साथ रहेगी।
میں بھی اسے ملنے آتا رہوں گا۔ انود کی بھی یہی مرضی ہے، ہم دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ابتہاج شاہ بول رہا تھا جب کیانی نے ایک تماچا اسے مارا تھا۔ بکواس بند کرو ابتہاج شاہ، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ صرف میری بیٹی ہے، آلین کیانی کی بیٹی۔ تم جیسے دلال کو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی۔ وحشی جانور، کب اپنی بیٹی کا سودا کرو، تم سے کچھ بعید نہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے سائیکو عورت۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کے لیے الفاظ نکالے۔ ابتہاج شاہ بھی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ تو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، غصہ تھا، ایک شکوہ تھا، بے وفائی اور نارسائی کا۔ دونوں ہی ضد پہ آ چکے تھے۔ آلین کیانی کو زاوی کے وہ الفاظ یاد آئے تو ابتہاج کو کندھوں سے پکڑتی بولی، نکلو یہاں سے۔ آلین کیانی اسے دھکا دینے گھر سے نکالنے لگی جب انود کی آواز پر آلین کے قدم رک گئے تھے۔ رک جائے ماما، ڈونٹ یو ڈیئر دس اگین ماما۔ انود آلین کے سامنے کھڑی ابتہاج کی ڈھال بنی تھی۔ اس نے انگلی سے آلین کو وارننگ دی، مگر آلین تو اس کے انداز پر ٹھٹک گئی تھی۔ وہی غرور، وہی غصہ، وہی ہٹ درمی، وہی سرپھرا پن جو اس کے باپ ابتہاج شاہ کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ انود چلتی پھرتی ابتہاج شاہ کا دوسرا عکس تھی۔ آلین نے ایک فیصلہ لیا اور انود کی طرف دیکھتے بولی، تم جس شخص کی طرفداری کر رہی ہو نا، یہ شخص تمہارے نفرت کے بھی قابل نہیں ہے انود، اس شخص نے مجھے محبت کا جھانسا دیا، میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا، اپنی ہوس مٹائی، اور جب دل بھر گیا تو اس نے پلاننگ کر کے مجھے میری شادی کے دن اغوا کروایا اور مجھے کوٹھے جیسی غلیظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میرے جسم، میری روح کو 2-3 دن رات چھلنی کیا گیا۔ آلین کیانی یہ بولتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ابتہاج شاہ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ اتنا بڑا الزام فقط اپنی انا کی تسکین کے لیے، اس کی دلربا، اس کی جناب من، اس کی زندگی، اس کی محبت، آلین کیانی اتنا بڑا الزام اس پر لگائے گی؟ ابتہاج شاہ کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آلین کا یہ انکشاف اور وہی انود درانی کی ذات کا غرور چھلنی ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ابتہاج نے انود کو یقین دلانے کی کوشش کی جب انود نے اسے پوچھا، وائی یو ڈیڈ دس؟ ابتہاج شاہ کو لگا انود اس کو صفائی کا موقع دے گی، مگر انود نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ انود، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ انود، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ سالار تم حقیقت جانتے ہو، پلیز انود کو بتاؤ نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابتہاج نے سالار کو اپنا گواہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ قسمت نے سالار کو ایک موقع دیا تھا ابتہاج اور علی کی غلط فہمیاں دور کرنے کا، انود کو اس کا واپس لوٹانے کا، ابتہاج کو جینے کے لیے اس کی انود دینے کا، مگر دوسری جانب یہ سب چھین لیا۔ اسے آلین ملنے والی تھی۔ آلین کے دل میں ابتہاج کے لیے فقط نفرت، اور سالار درانی نے گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ اس نے سارا الزام ابتہاج پر ڈال کر اسے آلین اور انود کی نظر سے گرا دیا۔ زندگی بھر ریس کے میدان میں ابتہاج شاہ اسے ہراتا رہا، فیئر اور انفیئر۔ آج اس نے انفیئر ہو کر ابتہاج شاہ کو ہرا دیا۔ زندگی کے امتحان میں، محبت کے امتحان میں، لوگ فقط موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہ موقع سالار درانی کو ملا تو اس نے اپنا فائدہ سوچا۔ ابتہاج شاہ ساکت کھڑا قسمت کا یہ ہیر پھیر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست، اس کی محبت، دونوں نے اس کو اس کی بیٹی کی نظر میں گرا دیا تھا۔ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ انود نے ابتہاج کو باہر کی طرف دھکیلتے اسے شٹ اپ کال دی تھی۔ جب ابتہاج اپنی ہستی کا غرور مٹائے، انود درانی کے پاؤں پڑا تھا۔ انود، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انود، پلیز میرے ساتھ چلو۔ انود، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ پلیز بیٹا، اپنے پاپا پر رحم کرو۔ ابتہاج شاہ انود کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے آلین اور سالار کی نہیں، اپنی اولاد کی پرواہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ سالار اور علی اسے کیا سمجھتے ہیں۔ انود، اپنے باپ کی حالت اسے دیکھی نہ گئی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابتہاج شاہ اس کے پیچھے گیا، مگر وہ تب تک روم لاک کر چکی تھی۔ دروازے سے اپنی پشت ٹکائے روتی ہوئی نیچے بیٹھنے لگی۔ دوسری جانب ابتہاج شاہ دروازہ نوک کرتا رو رہا تھا۔ پاپا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے مزید گنہگار مت کریں اپنا۔ پاپا، میں اور میری ماما کے ساتھ کیے گئے ظلم پر آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مگر میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی۔ چلے جائیں یہاں سے، آج سے آپ کی انود مر گئی۔ ابتہاج شاہ کو انود کی آواز میں چھپے درد نے ایک اور اذیت میں مبتلا کیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا، مگر انود کو اس پہ رحم نہیں آیا۔ اس دن ابتہاج شاہ کے دل میں سالار درانی اور آلد کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ علی نے جان بوجھ کر اس کی بیٹی کو چھینا ہے۔ آلین کیانی ابتہاج کو اپنا گنہگار سمجھتی تھی۔
اور زاویق حیدر ابتہاج سے بدلہ لینے کی خاطر نت نئے طریقے سوچنے لگا۔ سب لوگ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے، مگر ان سب کی نظر دوسرے کے مدار پر تھی۔ سب لوگ زامیہ کے بچھائے جال میں پھنس چکے تھے۔ علین کیانی نے پاکستان آتے ہی سیاست میں قدم رکھا اور ایک اور سال کے انتھک محنت کے بعد وہ اپنے بابا کی طرح پارٹی ٹکٹ ملنے پر الیکشن لڑی اور جیت کی صورت میں وہ اسمبلی میں بیٹھنے لگی۔ اس کے پاس ہائی پروفائل بیک گراؤنڈ تھا، سیاسی داؤ پیچ اس نے اپنے بابا سے سیکھے تھے۔ سالار درانی کو اس کی سیاسی ایکٹیویٹیز پسند نہ تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ علی کا مقصد ابتہاج شاہ کو برباد کرنا ہے۔ سالار اس وقت سے ڈرتا تھا جب ابتہاج شاہ کی بے گناہی کا علم علین کو ہوگا۔ انود کو تو ہوگا تو یہ دونوں عورتیں خود کو معاف نہیں کر پائیں گی۔ کہیں نہ کہیں وہ ابتہاج شاہ کے قہر سے ڈرتا تھا۔ زاویق شاہ نے علین کی خواہش پر فورسز جوائن کی۔ جلد ہی وہ اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ سے پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا۔ علین کیانی کے لیے اس کی محبتات بھی وہی تھی، جنونی۔ وہ اس محبت کا گواہ شاہ ویلی کا ہر مکین تھا۔ شاہ ویلی میں رہتے زاویق شاہ بھی روایتوں میں بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک غرور تھا اپنی ذات کا۔ اس کے اس غرور کو علین کیانی اپنے طنز و تانوں سے چکنا چور کر دیا کرتی تھی۔ زاویق حیدر علین کے آگے آرگیو اکثر ہار جایا کرتا تھا۔ دوسری طرف لندن میں مقیم عزائم واسق کی بات ہی منفرد تھی۔ عزائم شاہ کی پرسنالٹی میں دن بدن نکھار آنے لگا تھا۔ اسے سالار درانی نے شو بزنس میں متعارف کروایا۔ وہ 20 سال کی عمر میں عزائم شاہ کا ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ماڈل بن چکا تھا۔ کمال کی پرسنالٹی تھی عزائم شاہ کی۔ عزائم شاہ نے ماڈلنگ کے ساتھ اپنا کیریئر بزنس میں بھی تلاش کیا۔ اس نے سائمہ ملک کے چھوٹے سے بزنس کو اپنی مہارت سے، اپنی ذہانت اور متاثر کن شخصیت سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 26 سال کی ینگ ایج میں وہ ایک مشہور بزنس ٹائکون بن گیا تھا۔ انود درانی کی زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اس نے پہلے پڑھائی پر فوکس کیا اور آج بھی ابتہاج شاہ کی خیریت کی دعائیں کرتی تھی۔ اس نے ابتہاج کی خواہش پر MBBS کیا۔ اس کا گریجویشن میں لاسٹ ڈے تھا جب اس کی انسٹاگرام سٹوری کے رپلائی میں ابتہاج شاہ نے اسے میسج کیا تھا، "تھینک یو فار میکنگ می پراؤڈ"۔ انود کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابتہاج شاہ اسے سٹاک کرے گا۔ انود نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ لاگ آؤٹ کیا۔ پوری رات اس نے اضطراب میں کاٹی۔ صبح اٹھتے اس نے فیصلہ کیا تھا، "بابا ماما، میں شوبز جوائن کرنا چاہتی ہوں"۔ انود کے اس اچانک فیصلے پر سالار حیران ہوا تھا، جبکہ علین کو کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ "لیکن بیٹا، آپ تو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی تھی"۔ سالار نے انود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ "شوبز مطلب شوبز"۔ انود کے ٹھوس لہجے کے سامنے وہ ہار گیا اور پھر انود درانی نے ابتہاج شاہ کو زج کرنے کے لیے شوبز میں قدم رکھا۔ جلد ہی وہ اپنی خوبصورتی اور وقار کے ساتھ بہترین اداکارہ بن گئی تھی۔ انود کے پاکستان واپس آنے پر زاویق حیدر کی ساری ضد یکسر ختم ہو گئی تھی۔ وہ انود کی ناراضگی دور کرتا اس کے قریب سے قریب ہو گیا تھا۔ درانی ہاؤس کی صبح کا یہ منظر بہت دلکش تھا۔ سالار درانی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ایک ملازم نے نیوز پیپر لے کر آیا تھا۔ سالار کا دھیان ناشتے کے بعد نیوز پیپر کی طرف تھا جب علین نے اس کے پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر سالار کے لبوں کی طرف بڑھائے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اپنا منہ کھولتے بائٹ لیا تھا۔ علین انود اور مریحہ سے بالکل لاپرواہ ہو کر سالار کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ سالار اس کے اس قدر بولڈ سٹیپ پر حیران اور شائع ہوا تھا۔ "سیریسلی ڈیڈ، یو آر بلشنگ"۔ سب سے پہلے مریحہ نے ان دونوں کو ریگ کیا تھا۔ اس کی بات پر علین کا قہقہہ گونجا تھا۔ "سیریسلی سالار، تم شرماتے ہوئے بالکل بیبے بچے لگ رہے ہو"۔ علین نے ایک آنکھ دباتے سالار کو تنگ کیا تھا۔ سالار نے مریحہ کے کان کھینچے تھے۔ "تم بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہو اور آپ مسز درانی کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو گئی ہیں"۔ سالار نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ "ظاہر ہے میرا شوہر ان رومانٹک ہو گیا ہے تو مجھے ہی رومانٹک موڈ بنا کر اسے لائن پہ لانا ہوگا نا"۔ علین نے سالار کی طرف دیکھتے منہ بسوٹ کے کہا تھا۔ "ہا ہا ہا، بابا ان رومانٹک نہیں، بڈھے ہو گئے ہیں"۔ یہ کہتے مریحہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ "بڈھا، یہ کیا بول گئی تمہاری بیٹی؟ اسے ابھی بتاتا ہوں میں"۔ سالار درانی مریحہ کے پیچھے گیا، مگر تب تک وہ گھر سے باہر جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ ایریا میں واپس آیا، انود کو بالکل خاموش دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ "انود بیٹا،
واٹ ہیپنڈ؟ سالار نے انود کو مخاطب کیا تھا۔ انود جو ان سب سے بے خبر بیٹھی تھی اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہر رات اس کے کمرے میں آتا تھا۔ سالار کی آواز پر خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ نتھنگ بابا، انود نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا تھا۔ شور، سالار نے یقین دہانی چاہی تھی۔ % شور بابا، 100% شور بابا۔ وہ سالار کے گال پر لب رکھتی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس نے وضو بناتے جائے نماز بچھائی اور کسی کی خیریت کی دعا مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی ہر رات ایک شخص اس کے کمرے میں آتا ہے، اسے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اس شخص کی بے لوث محبت پہ حیران تھی۔ 2 دن سے وہ نہیں آیا تھا۔ اب انود رانی اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اٹھی اور اسے اپنے موبائل کی گیلری میں ایک فولڈر اوپن کیا۔ وہ محبت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی تھی۔ دنیا کے سب سے حسین مرد ہیں آپ، وہ دل ہی دل میں بولتی۔ وہ فولڈر آف کر چکی تھی۔